بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کا اور ان کی دعوت کا اور پھر اس رجل مومن کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے قوم کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور قوم کے لوگوں نے انکار کیا اور رسولوں کا مذاق اڑایا اور اس رجل مومن کو شہید کر دیا، تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب کا نزول ہوا۔ یا حسرتاً علی العباد، اے افسوس بندوں پر۔ العباد کا لفظ عمومی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے اور عباد ہے، اور خاص معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بھی ہیں اور عباد الرحمن بھی ہیں۔ مگر یہاں جن عباد پر افسوس کیا جا رہا ہے وہ مراد کفار ہے۔ یا حسرتاً علی العباد، اے افسوس اور حسرت کافروں پر۔ حسرت تو وہ شخص کرتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے، اور حسرت کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام غلط ہو جائے تو پھر اس پہ افسوس کیا جاتا ہے، اور اس کا پھر مداوع نہ ہو سکے تو اس پر افسوس ہوتا ہے۔ حسرت کرنا اور افسوس کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کمزوری سے پاک ہے۔ تو یا حسرتاً علی العباد، ہے افسوس، ہائے افسوس بندوں پر اور کافروں پر۔ یہ حسرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اور اگر ہے تو اللہ کی طرف سے یہ مجاز ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی ہے کہ ایسے بندوں کو حسرت کرنی چاہیے، یہ لوگ لائق حسرت ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن پر افسوس کیا گیا اور کرنا چاہیے، ورنہ خود اللہ کی طرف سے حسرت کرنا اپنے حقیقی معنوں میں مراد نہیں ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ یا حسرتاً علی العباد، یعنی یا حسرتاً من العباد علی انفسہم، اے افسوس بندوں کی طرف سے ان کے اپنے نفسوں پر۔ خود بندوں کی طرف سے بندوں پر اور اپنے آپ پر افسوس، یہ اللہ کی طرف سے ان پر افسوس نہیں ہے۔ وہ لوگ جب ہلاک ہوئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ ہمیں ایمان لانا چاہیے تھا، ہم نے اس رجل مومن کو شہید کر کے برا کیا، تو اپنے آپ پر ہی افسوس کرنے لگے۔
ہائے افسوس ان بندوں کا اپنے آپ پر۔ تفسیر ابن جریر۔ یا حسرتہم علی انفسہم، اور یا حسرتن علی العباد کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر حسرت کریں، حسرت کریں ایسے لوگوں پر کہ جو انکار کریں ان کے پاس موقع ہو اور انکار کریں اور ہلاک ہو جائیں اور موقع ہاتھ سے نکل جائے، تو ایسے بندوں پر افسوس۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ھذا وقت الحسرت، یہ حسرت کا وقت ہے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس اور ندامت کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس رسول کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے۔ ان کی ندامت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کو صرف تکذیب نہیں کی، انکار نہیں کیا، بلکہ ان کو قتل کیا، ان کی استہزاء کی۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کے اوپر انہیں سزا ملی اور جس پر حسرت کرنی چاہیے، اور جو حسرت کا موقع ہے۔ اس لیے کہ رسول آیا اور انہوں نے مذاق اڑایا، یہ کوئی معمولی بات؟ کسی کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے کوئی حکومت وقت کا حاکم، کوئی بادشاہ آ جائے اور وہ اس بادشاہی کا مذاق اڑا لے، تو یہ کیا معمولی بات ہے؟ یہ معمولی جرم ہے۔ رسول کا مقام تو بادشاہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ رسول تو امت میں اور اللہ کے نزدیک بھی سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والے ہیں۔ وہ رسول آئے ان کے پاس اور انہوں نے ان کا انکار اور تکذیب کیا کہ مذاق اڑائے، تو ان کے لیے تو یہ ایک موقع تھا کہ وہ ان رسولوں کی عزت کرتے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ آئے، ان کی عزت افزائی کا ایک موقع ہاتھ آتا ہے، مگر انہوں نے الٹا استہزاء کیا۔ تو اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہوگی کہ ان کے پاس اتنا بڑا موقع ہاتھ آیا کہ رسول خود ان کے پاس آئے اللہ کا پیغام پہنچا کر، اور انہوں نے انہی رسولوں کو قتل کیا، شہید کیا اور استہزاء کیا۔ یہ یا حسرتن علی العباد سے اس کی یہ مناسبت ہے، اس جملے کی۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا نہیں دیکھتے وہ کہ کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے قوموں کو، انہم کہ بے شک وہ، الیہم ان کی طرف، لا یرجعون نہیں لوٹ کر آئے۔ کیا لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ پچھلی بہت ساری اقوام مکذبہ ہلاک ہوئی اور وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور مٹ گئے؟ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے وہ ان کے پاس دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے۔ کیا ان کی حالت پر انہوں نے غور نہیں کیا؟ دنیا میں نہیں آ سکتے، لا یرجعون، تو جو دنیا سے چلا جائے وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ قرآن کی وضاحت، لا یرجعون، بلکہ ان قوموں میں سے بعض کی تو نسلیں مٹ گئی، ان کی تہذیب و تمدن مٹ گئی۔ وہ اقوام مکذبہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ الم یرو،
تو اس سے اس عقیدے کی بھی تردید ہو رہی ہے جس کو تناسخ کا عقیدہ کہتے ہیں، آواگون کہتے ہیں، کہ ارواح نکل جاتی ہے اور وہ روحیں جو ہے وہ پھر کسی اور شکل میں دوبارہ جنم لیتی ہیں، اور اگر وہ اچھا ہوگا تو اچھی شکل میں، اور اگر برا ہوگا تو بری صورت میں وہ دوبارہ پیدا ہوتی ہیں، اور کبھی وہ پرندوں کی صورت میں اور کبھی کسی اور مخلوق کی صورت میں، جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، عقیدہ تناسخ۔ اللہ نے فرمایا ہے انہم الیہ لا یرجعون، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ اور وہیں سے یہ باتیں مسلمانوں میں بھی مختلف رسمیں چلی ہیں، کوئی مر جائے تو پھر جمعرات کو جو ہے ان کی روح الو بن کر گھروں پہ آ کے یا کسی پرندے کی شکل میں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، یا وہ کسی شب برات اور یا کسی اور رات میں آتی ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی، وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہے کوئی، لَمَّا مگر، جَمِيعٌ سب کے سب، لدینا ہمارے ہاں، محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو ان ہے، یہ ان اس کو کہتے ہیں ان نافیہ، یہاں یہ ان نہیں کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد جو یہ لما ہے، یہ لما الا کے معنی میں، مگر۔ تو وَإِن كُلٌّ لَمَّا، نہیں ہے کوئی مگر، جمیعٌ سب کے سب، لدینا محضرون ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ جب یہ فرمایا نا کہ فَإِذْ كَأَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ لوگ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتے، تو اس کے برخلاف جملہ کیا ہے؟ بلکہ یہ سب کے سب ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں گے۔ دنیا میں تو واپس نہیں آ سکتے مگر ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں گے، تو یہ لا یرجعون کے مقابل جملہ ہے۔ اور جب یہ فرمایا کہ الم یروا کم اہلکنا قبلہم، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا؟ تو ہلاک کیا، معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم کہاں ہوگا، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ اس سے بھی تعلق ہے، ہمارے ہاں جمع کیے جائیں گے، حساب ہوگا، سزا ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس جملے کا معنی لکھا ہے کہ اس کی تقدیر یوں ہوگی کہ وَمَا كُلٌّ إِلَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وَمَا كُلٌّ إِلَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ معنی ہے اس کا، سب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ یہ اب صورت یاسین میں رسولوں کے اور مرسلین کے واقعے کے ذکر کے بعد ایک نیا سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے، اور اس سلسلہ کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مختلف چیزوں کی نشانیاں، آیات کو پیش کیا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ، زمین نشانی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، رات نشانی ہے، اور وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کشتیوں میں سوار ہونا ایک نشانی ہے۔ یہ نشانیاں ذکر ہو رہی ہیں،
جس کو ہم نے اس صورت کے خلاصے میں بتایا تھا کہ یہ دنیا میں سے عقیدہ آخرت کی نشانیاں ہیں، دنیا کی چیزوں میں سے آخرت کی نشانی، یہ ہے آیات آخرت من الدنیا۔ تو اس میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے زمین بنجر، مردہ زمین۔ زمین کا مردہ ہونا کیا ہے؟ کہ وہ بے آباد ہو اور وہ بنجر ہو۔ اب زمین سے جو نشانیاں بیان ہو رہی ہے، اس ماقبل کے مضمون اور رسولوں کے واقعے سے اس کا کیا تعلق؟ ایک تعلق تو یہ ہے کہ جب فرمایا قریب کی آیت میں کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب میرے پاس حاضر ہوں گے۔ وہ سب تو مر گئے ہیں، مر گئیں گے تو وہ دوبارہ پھر وہ کیسے حاضر ہوں گے؟ تو وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اب زمین مردہ ہے، اس میں سے کیسے فصلیں نکلتی ہیں اور کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، اور اس زمین کو ہم کیسے زندہ اور تر و تازہ کرتے ہیں، یہ لدینا محضرون کی مثال ہے دنیا سے۔ دونوں رسولوں نے جو بیان کیا ہے وہ بیان تو یہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تھا۔ رسولوں کے ذکر کے بعد اب توحید کا ذکر ہے، جو رسولوں کا اصل مدعا ہے، رسولوں کی اصل دعوت ہے۔ تو یہ توحید اور اس کے دلائل، تو کائنات سے، دنیا سے، زمین سے، رات سے دلائل توحید ہے، یہی وہ رسولوں کا بیان تھا جو نہایت معقول تھا۔ تو رسولوں کے بیان تو یہ کہ یہ رسولوں کے ہی تو وہ دلائل، یہ ان کا جو موقف ہے اس کی عقلی تائید ہے۔ آیتن کے اندر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، بہت بڑی نشانی ہے زمین۔ وہ نشانیاں بیان ہو رہی ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ زمین اور زمین کی ساخت اور اس کے اجزاء ترکیبی، اور اس کے اندر پیداوار، یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ کوئی شخص اس پر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا علم، حکمت پر مبنی یہ نظام سب سمجھ میں آتا ہے، اور عقیدہ آخرت کی بھی تائید ہوتی ہے۔ احییناہا، ہم نے زندہ کیا، ہم زندہ کرتے ہیں اس زمین کو۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور نکالا ہم نے اس زمین سے اناج۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس سے یہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے بنائے ہیں اس میں باغات، من نخیل وَأَعْنَابٍ، کھجوروں میں سے اور انگور میں سے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے جاری کر دیے ہیں اس میں چشمے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائے اس کے پھلوں میں سے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ سب نہیں بنایا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟
زمین کا احیاء اور زمین میں سے دانوں کا، گیہوں، اناج، غلہ، چاول، اس کا نکلنا، اور پھر باغات، کھجور اور انگور کے، اور پھر اس زمین میں اور ان باغات میں چشموں کا جاری ہونا، پانی کا پورا نظام، اور انہی پھلوں میں سے پھر وہ کھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو فطری چیزیں ہیں، جو قدرتی چیزیں ہیں، جن کو تم دیکھتے ہو اور جس سے تم مستفید ہوتے ہو، یہ سب اللہ کی توحید کی نعمتیں ہیں۔ اب چونکہ ان میں سے ہر ایک اللہ کی توحید کی الگ الگ نعمت ہے، اس لیے سب کا الگ الگ ذکر کیا۔ زمین میں سے دانوں کا نکلنا، باغات کا اور چشموں کا، یہ ایک ترتیب رکھی، ان نعمتوں کی ایک ترتیب رکھی۔ یہ ہے زمین کا زندہ کرنا اور اس کی تفصیل۔ زمین کو صرف زندہ کرنے کا ذکر نہیں ہے، اور صرف زمین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ زمین کو زندہ کرنا اور اس میں مزید تفصیل کر دی کہ اس میں غلہ، اناج، پھل اور چشمے، اس احیاء کو کھول دیا، زمین کی اس زندگی کو تفصیل سے بیان کیا، اور زمین کی اس زندگی کے کمال کا ذکر کیا کہ یہ کتنی کامل زندگی ہے، اس لیے کہ آگے آخرت کی جو زندگی ہے وہ بھی ایک کامل زندگی ہے۔ یہ اس طرف اشارہ کیا کہ تم جس زمین کو اور اس کی زندگی کو دیکھتے ہو، اس کی زندگی کے حالت کو دیکھو کہ کس طرح ساری چیزیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور باغ و بہار اور کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہے، اور اس میں کس طرح چشموں کا اور پانی کا ایک نہروں کا ایک نظام ہے۔ یہ ایک پوری حیات کاملہ تمہیں جو نظر آ رہی ہے، اسی طرح تمہاری اس مردہ جسم کو بھی اللہ ایک زندگی دے گا اور ایک کامل حیات دے گا، اور اپنے حقیقی معنوں میں دے گا، اور وہاں کی وہ حیات اخرویہ بھی ایک کامل اور مکمل حیات ہوگی۔ تو تشبیہ چونکہ حیات اخرویہ کا سمجھانا تھا، اور چونکہ وہ حیات اخرویہ ایک کامل حیات ہے، تو جب زمین کی حیات کا ذکر کیا تو اس کو بھی کامل طریقے پہ بیان کیا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی، اور وہ ترتیب یہ کہ پہلے اناج کا ذکر کیا، وہ تو سب سے بنیادی چیز اور گویا غذا کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کچھ نعمتیں وہ ہیں جو اس سے ذرا کم ضرورت ہے اس کی، کہ اگر کوئی شخص کو نہ دیکھے بھی تو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، وہ جنات ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ میں مزید حسن اور زینت کا ذکر کیا، جو کہ چشمے ہیں اور نہریں ہیں جو اس میں روا دوا ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جو کوئی انتہائی بنیادی ضرورت ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں اس کی ضرورت کچھ کم ہے، اور کچھ اس سے بڑھ کر وہ ہیں جو کہ تحسینیات ہے اور جو کہ زینت ہے۔ تو یہ ضروریات اور حاجیات سے تحسینیات تک اس زمین میں ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر جب دانوں کا ذکر کیا تو منہا حبن، ہم نے اس میں سے اناج، غلہ، دانے نکالے، تو فوراً کہا فمنہ یأکلون، اس سے وہ کھاتے ہیں۔
یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اور جب باغات کا ذکر ہوا، پھلوں کا ذکر ہوا، تو کھانے کا ذکر اس کے ساتھ متصل فوراً نہیں ہوا، اور یوں بھی نہیں کہا کہ اس کو وہ کھاتے ہیں، بلکہ کہا ہم نے وہ باغات بھی پیدا کیے ہیں تاکہ کھائے، لیاکلوا، وہاں ہے فمنہ یاکلون، اناج کو تو وہ کھاتے ہیں، اور باغات اور کھجور اور پھل وہ اس لیے پیدا کیے تاکہ اس کو کھائے، چاہے تو نہ کھائے، چاہے تو کھائے۔ یہ لیاکلوا کا انداز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اناج کو اس انداز میں رکھا ہے کہ اس کے لیے بارش کا پانی بھی کافی ہو جاتا ہے، مگر باغات اور نخیل اور اعناب کے لیے نہروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ کہنے کے بعد کہا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ۔ وہ تحسینیات ہیں، وہ زیب و زینت کی چیزیں ہیں، تو زیب و زینت کے تذکرے کے اندر مزید تفصیل کر دی اور چشموں اور نہروں کے پورے نظام کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ اللہ کی قدرتوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اور حیات آخرت کے لیے دلیل بھی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے وہ مردہ زمین، أَحْيَيْنَاهَا، جس کو ہم نے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا، اور نکالا ہم نے مِنْهَا اس سے حَبًّا اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس سے وہ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے بنائے اور پیدا کیے اس میں باغات، من نخیل، کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگور کے۔ نخیل بھی جمع ہے اور اعناب بھی جمع ہے، نخل کی جمع ہے اور عنب کی جمع ہے، اور ان دو کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ دونوں کثیر المنافع بھی ہے، اور عربوں کے اندر یہ زیادہ پائی بھی جاتی تھی، اور یہ دو چیزیں ایک غذائی قوت کے ساتھ ساتھ فواکہ اور مزے کی چیزیں بھی ہیں، اور بھی ان دونوں کے بڑے فوائد ہیں۔ اور انگور میں تو انگور کا ذکر کیا، انگور کے درخت کا نہیں کیا، اور نخیل اصل میں کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں اس کی شاخیں اور پتے اور دوسری ساری چیزیں بھی نہایت مفید ہے، تو اس لیے اس کو بھی ساتھ میں ملا کر ذکر کیا۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے جاری کر دیے، بہا دیے، فیہا، اس زمین میں، یا فیہا، ان باغات میں، من العیون، چشمے، اس میں وہ پانی بھی جو زیر زمین ہے، اور وہ پانی بھی جو زمین کی سطح کے اوپر ہے، دونوں کو یہ الفاظ عام ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائے اس کے پھل۔ من ثمرہ کی ضمیر کے اندر سوال، تاکہ کھائے وہ من ثمرہ، اس کے پھل، کس کے پھل؟ یہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر نخیل اور اعناب دونوں مراد ہو تو ہما کہہ دیتے، اگر جنات مراد ہے تو پھر تو من ثمرہ ہا ہونا چاہیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، اس لیے بعض نے یہ من ثمرہ جو ہے اس ضمیر کو اللہ کی طرف راجع کیا، تاکہ وہ کھائے من ثمرہ، اللہ کے پھلوں میں سے، اللہ کی عطا کردہ اور اللہ کی ان پیدا کردہ پھلوں کو اور ثمرات کو وہ کھائے، تو من ثمرہ اللہ کی طرف۔
ورنہ سلسلے کلام کے ظاہر سے تو یہ نہیں معلوم ہوتا، چونکہ پہلے سے ہے کہ احییناہا اخرجنا منہا جعلنا فیہا فجرنا فیہا لیأکلوا من ثمرنا، پھر ثمرنا ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ امام راضی کہتے ہیں یہ اگر اللہ کی طرف راجع ہو تو زیادہ فٹ تو پھر من ثمرنا تھا، یعنی پہلے سے جو سلسلے کلام ضمائر کا ہے اس کے حساب سے تو لیاکلوا من ثمرنا، اس لیے اللہ کی طرف اس کا راجع ہونا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پچھلے کے ساتھ فٹ نہیں۔ لیکن اگلی آیت میں وہ اس کی تصدیق کریں وما عملته ایدیہم، تمہارے ہاتھ کریں یہ اللہ تعالیٰ ہی کرے۔ جی وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، آپ جواب در جواب جتنا بھی ہے وہ تو آپ بنا سکتے ہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سلسلے کلام میں وہ معنی بن سکتا ہے اس کا، آپ جواب دیں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، لیکن اس سلسلے کلام کے ساتھ بات میں فٹ نہیں مانا ہے۔ امام راضی کی خود اپنی رائے میں انہوں نے یہ تحقیق کر کے ایک رائے دی کہ سب سے اقرب اور زیادہ بہتر یہ کہ ہم ثمری ہی کو راجع کر دیں، فجرنا کی تفجیر کی طرف، لیاکلوا من ثمرہ تاکہ وہ کھائے من ثمرہ اس تفجیر کے ثمرے کو۔ یہ جو ہم نے چشمے بہائے ہیں تفجیر، اور ہوتا ہے کہ ایک فعل ہے اور فعل کے اندر ایک مصدر ہوتا ہے، ضمیر اس مصدر کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کیا تقوی کے زیادہ قریب؟ یہ عدل، وہ عدل اعدلوا کے اندر موجود ہے۔ تو وفجرنا فیہا من العیون، ہم نے اس میں چشموں کو بہایا اور جاری کیا ہے تاکہ کھائے وہ اس بہانے کے ثمرات کو، اور اس بہانے کے اور اس تفجیر کے اور اس جاری کرنے کے ثمرات اس کے فوائد ہیں، یعنی وہ ان باغات کو بیچتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، یہ بھی اس کے ثمرات ہیں، اس کی آمدنی کھاتے ہیں۔ ثمرہ سے مراد صرف اس کا پھل کھانا نہیں، بلکہ اس تفجیر کے جو ثمرات اور فوائد ہیں وہ سب کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ بعض نے اس ثمری ہی کو نخیل کی طرف راجع کیا کہ نخیل کا لفظ اپنے لفظ کے اعتبار سے واحد ہے، یعنی اس لفظ کی طرف۔ اصل بات یہ ہے کہ عربیت میں کبھی کبھار جب مختلف چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو ذکر کرنے کے بعد پھر اس کی طرف ایک واحد ضمیر لے کر لائی جاتی ہے۔ یہ جو واحد ضمیر ہوتی ہے وہ اگر آپ اس لفظ میں سے ایک ایک لفظ کو یا سب کو جمع کی صورت میں دیکھیں گے تو ضمیر جمع یا واحد مؤنث کی بظاہر نظر آتی ہوگی، لیکن وہ تمام مذکور کی تعویل میں کر کے ان سب کی طرف ایک ضمیر واحد مذکر لایا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمیر راجع ہے بتاویل مذکور من ثمرہ، اس مذکور کے ثمرے کو، اس مذکور کے ثمرے کو وہ کھاتے ہیں، اس مذکور کے پھل کو وہ کھاتے ہیں، تو یہی ضمیر راجع ہے مذکور کی طرف۔ یہ پچھلا جو ذکر ہوا ہے من ثمر ما ذکرنا من ثمر مذکور، اس مذکور چیزوں کا جو ثمر ہے اور پھل ہے وہ یہ کھاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں عام طور پر بہت ساری اس کی مثالیں ہیں اور بہت سارے مواقع پر ہے، اور یہ عربیت میں ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک ہی ضمیر کو اگر آپ الفاظ کی اس میں دیکھیں گے تو مشکل ہوگا، لیکن مذکور کی تعویل میں کرنے کے بعد پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ کھائے وہ اس کے پھلوں میں سے، ان باغات کے پھلوں میں سے۔ اب اس میں اگر وہ آپ مجازی معنی اور ثمرات نہ بھی لیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے، ان باغات کے پھلوں میں سے۔ اگرچہ باغات کا لفظ
وہ تو مؤنث ہے، جمع مؤنث ہے، لیکن چونکہ وہ مذکور ہے اور مذکور کا لفظ مذکر ہے تو یہ اس کی تعویل میں کر کے ضمیر واحد مذکر ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں بنایا ہے اس کو ان کے ہاتھوں نے۔ یہ زمین اور اس میں سے اس کی پیداوار اور یہ باغات اور یہ پھل، یہ سب ان کے ہاتھوں نے بنائے ہیں، یہ انہوں نے نہیں بنایا، یہ ہم نے عطا کی۔ یہ رد ہے مشرکین کے شرک پر کہ وہ اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے ان کے لیے ان پیداوار میں سے کیا بنایا ہے جو ان کی غذا اور ان کی ضرورت ہے، ان میں سے ان کے لیے انہوں نے کچھ نہیں بنایا۔ وما عملتہ ایدیہم کے اندر یہ ماں کا لفظ اگر موصولہ ہو جائے تو یہ معنی بھی بن سکتا ہے کہ تاکہ کھائے وہ اس کے پھلوں میں سے اور اس میں سے جو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، ان پھلوں سے جو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، مختلف قسم کے مشروبات اور جوس، روٹی، سالن اور مختلف تیل اور چیزیں، وہ سب ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے نا، تو جو ان کے ہاتھوں نے تیار کیے ہیں ان ثمر سے اس کو بھی وہ کھاتے ہیں۔ تو وما عملتہ ایدیہم، اور اس کو بھی جو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو یہ چیزیں جو ان کو ملی ہوئی ہے، یہ کھانا جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے، جس پر اللہ نے پوری کائنات کو خدمت میں لگا دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے خالق اور مالک کی عبادت کی جائے، اس کی توحید کو مانا جائے، اس کے حکم کو مانا جائے، بجائے اس کے کہ جس نے اللہ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے اس کو چھوڑ کر غیروں کے آگے سجدہ ریز ہو اور غیروں کا حکم مانے اور غیروں کے رطب اللسان ہو۔ اس اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، یہ اللہ کا شکر ہے، پھر بھی یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ یہ پھر مزید دلائل ہے زمین کی خلقت کے بعد آئندہ انشاءاللہ۔